تو ناظرین، جیسا کہ میں نے پچھلے پارٹس میں آپ سے دو اہم شروعاتی باب بیان کیے جو واقع کربلا کی طرف قدم بقدم بڑھ رہے تھے، تو اب ہم ایک اگلے باب کی طرف جا رہے ہیں جس میں یزید کی ولی عہدی کی تجویز اور حضرت مغیرہ بن شعبہ کا کیا کردار رہا اس میں، اور اس کے علاوہ اور بھی کافی چیزیں اس میں ہم دیکھنے جائیں گے۔ میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ ان تمام پارٹس کو آپ باقاعدگی سے شروع سے دیکھیں، پھر ہی آپ کو لفظ با لفظ اور تاریخ کی روایتوں سے لبریز واقع کربلا کی طرف جاتے ہوئے پس منظر اور شروعاتی اسباب سمجھ میں آئیں گے۔ تو ناظرین، اس وقت کے مورخین یعنی طبری، ابن اسیر اور ابن کثیر وغیرہ کے مطابق 56 ہجری میں حضرت معاویہ نے طے کیا کہ اپنے بعد زمام خلافت سنبھالنے کے لیے یزید کو نامزد کر جائیں اور اس نامزدگی کے لیے رعایا سے رضامندی بھی حاصل کر لیں، جس کی شکل اس زمانے میں بیعت تھی، تاکہ بعد میں کوئی جھگڑے کسی صورت پیدا نہ ہوں۔ اور حضرت معاویہ کی اس کوشش کے بارے میں ابن کثیر میں کچھ یوں آتا ہے کہ اور اسی سن یعنی 56 ہجری میں معاویہ نے تحریر کی کہ لوگ ان کے بعد کے لیے ان کے بیٹے یعنی یزید کی ولی عہدی کے لیے بیعت کریں۔ بس تمام اقلیموں میں لوگوں نے اس کے لیے بیعت کر لی، سوائے عبد الرحمن بن ابی بکر کے اور عبداللہ بن عمر، حسین بن علی، عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عباس کے۔ اور ناظرین، جہاں تک یزید کی ولی عہدی کے لیے نامزدگی کا تعلق ہے، وہ ایک یقینی واقعہ ہے، اور ناظرین اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا اس کو قبول کرنے سے انکار بھی ایک قطعی واقعہ ہے۔ مگر ناظرین، ان دونوں باتوں کی جو تفصیلات مجھے مطالعہ کرنے کے بعد ہماری تحقیق کتابوں میں ملی، ناظرین ان میں سے ایک بڑا حصہ تو ناقابل یقین ہے، اور یہ تفصیلات چونکہ خوب شہرت پا چکی ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ اس موقع پر تھوڑی سی گفتگو ان تفصیلات پر بھی ہو جائے۔ اور ناظرین، اس پارٹ میں کچھ تفصیلات پر پہلے گفتگو کروں گا، پھر ان باتوں پر آئیں گے، جیسے کہ ان میں سر فہرست آتی ہے ولی عہدی کی تجویز۔ تو ناظرین، یزید کو ولی عہد بنائے جانے کی تجویز کے سلسلے میں تاریخی کتابوں میں روایت کچھ یوں بیان کی جاتی ہے کہ یہ تجویز صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت مغیرہ بن شعبہ نے پیش کی تھی، اور اس کا پس منظر خالص ایک خود غرضانہ اور نفس پرستانہ پس منظر تھا، اور ایسی خود غرضی اور نفس پرستی کے اس میں اسلام اور ملت اسلام کی بدخواہی بھی انہیں باخوشی منظور ہوئی۔ تو ناظرین، حضرت مغیرہ بن شعبہ کون تھے اور ان کا مقابل صحابیت کیا تھا، اب اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ وہ ان اصحاب کرام میں سے تھے جنہیں 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے موقع پر بیعت رضوان میں شامل ہونے کا شرف حاصل ہوا تھا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ بیعت تھی جس کے بارے میں قرآن پاک میں کچھ یوں بشارت دی گئی تھی کہ بے شک اللہ راضی ہو ان مسلمانوں سے کہ جب وہ درخت کے نیچے تمہارے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ تو ناظرین، پھر اس صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت مغیرہ صرف شرکائے بیعت ہی میں نہ تھے، بلکہ ان کا ایک اور خالص قابل ذکر کردار بھی اس موقع پر تھا جو ان کے ایمانی مرتبے کا اظہار کرتا ہے، اور وہ کردار کچھ یوں تھا کہ اس صلح کے موقع پر قریش مکہ کی طرف سے جو صاحب سفیر ہو کر گفتگو کے لیے آئے تھے، وہ حضرت مغیرہ بن شعبہ کے چچا یعنی عروہ بن مسعود تھے، اور عروہ بن مسعود نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو شروع کی تو ان کا ہاتھ بڑھ بڑھ کر بار بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریش مبارک تک پہنچتا تھا، اور حضرت مغیرہ بن شعبہ تلوار لیے اور آہنی خود پہنے جس میں چہرہ بھی چھپا ہوا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برابر کھڑے ہوئے تھے، اور اپنے چچا کے اس طرز گفتگو پر تڑپ کر بولے کہ اپنا ہاتھ روک لو قبل اس کے کہ اس سے ہاتھ دھو بیٹھو، جس پر عروہ بن مسعود جو طائف و مکہ کی نہایت مؤثر شخصیت تھے اس جملے پر سناٹے میں آ گئے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر بولے کہ محمد، یہ کون شخص ہے اس قدر بے تکی زبان میں بات کرتا ہے؟ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ آپ ہی کا بھتیجا ہے۔ اور ناظرین، یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ کوئی ایسے چچا بھتیجے تھے جن کے آپس کے تعلقات اچھے نہ رہے ہوں گے، بلکہ ایسا نہیں تھا، ان کے آپس کے تعلقات نہایت اچھے تھے، جس کی شہادت اس کے بعد عروہ کا اگلا جملہ دیتا ہے، اور عروہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب سن کر حضرت مغیرہ کی طرف متوجہ ہو کر بولتا ہے، اچھا یہ تم ہو دھوکے باز جس کے کیے کو کل ہی میں نے بھرا ہے۔
اور ناظرین یہ اشارت تھا اس واقعے کی طرف کہ حضرت مغیرہ جو ابھی کچھ دن پہلے اسلام لائے تھے، اس سے پہلے انہوں نے ایک سفر میں اپنے ساتھیوں کی کسی بات پر خفا ہو کر ان سب کو تہہ تیغ کر دیا تھا، اور عروہ بن مسعود نے ان سب کی دیت اپنے پاس سے ادا کر کے معاملے کو ختم کیا تھا۔ اور ناظرین حضرت مغیرہ کو یہ شرف بھی حاصل تھا کہ جب ان کے شہر طائف والے مسلمان ہوئے تو ان کے مخصوص بت یعنی لات کا بت خانہ توڑنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن 2 اشخاص کو بھیجا تھا، ان میں سے ایک یہی مغیرہ بن شعبہ بھی تھے اور دوسرے ابو سفیان بن حرب تھے۔ تو ناظرین اس کے بعد 9 سنہ ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری غزوہ یعنی غزوہ تبوک ہوا، اور ناظرین یہ غزوہ اپنی چند سختیوں اور دشواریوں کی وجہ سے غزوہ اسرت بھی کہلاتا ہے۔ اور ناظرین اسی حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان شرکا پر اپنی عنایت خاص کا اعلان بھی قرآن پاک کی سورہ التوبہ میں کچھ یوں فرمایا کہ اور اللہ نے رحمت کی نظر فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور مہاجرین و انصار پر کہ جنہوں نے تنگی کے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا تھا، جبکہ ان میں سے بعض دل کیے ہوئے جا رہے تھے، پھر اللہ نے ان پر بھی نظر رحمت فرمائی، بے شک وہ ان کے لیے رؤوف الرحیم ہے۔ تو ناظرین پھر حضرت مغیرہ کو اس غزوہ میں شرکت کا بھی شرف حاصل تھا اور وہ مہاجرین میں سے ایک تھے۔ تو ناظرین حضرت مغیرہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریباً 100 سے اوپر احادیث مروی ہیں، اور اسی غزوہ تبوک کے موقع پر بھی ایک روایت چمڑے کے موضوع پر مسح کرنے سے ان سے بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی اور موطا امام مالک وغیرہ میں مروی ہوئی ہے، اور کہیں غزوہ تبوک کے ذکر کے ساتھ اور کہیں بغیر اس کے ذکر بھی ہوئی ہے۔ تو ناظرین ان میں جو شخصیات آ رہی ہیں اور ان کے جو کردار تھے ان کے بارے میں تفصیلی آپ کو بتانا اس لیے لازم ہے کیونکہ اس بارے میں دیکھا جائے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کو اتنی بشارتیں عطا فرمائی اور پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے بعد ان کا کردار کس طرح مختلف ہوا اور کس طرح بدل گیا۔ حالانکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو محبت کرتے تھے مگر دنیاوی مال کے پیچھے ان کی عقلیں جکڑ لی گئی تھیں۔ تو ناظرین اس کے بعد حضرت مغیرہ کا کردار خلفائے راشدین کے دور میں آتا ہے۔ تو ناظرین پھر دور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی وہ ایک معتمد شخصیت اور مہمات میں نمایاں رہے، اور وہ شجاعت میں بھی مد تھے اور تدبیر و حکمت اور کتانت اور ذہانت میں بھی ان کا کوئی جوڑ نہ تھا۔ اور ناظرین غیر معمولی ذہانت اور اصابت رائے کی بنا پر آپ کو مغیرۃ الرئی بھی پکارا جانے لگا، اور پھر ناظرین اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی وہ معتمد رہے، اور پھر وہ سجرین کے گورنر بنائے گئے اور بصرے کی گورنری پر بھی رہے، اور پھر کوفے کی بھی گورنری پر رہے، اور بصرے کی گورنری کے زمانے میں ان پر ایک سنگین اخلاقی الزام لگا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے انہیں معزول کر کے شہادت طلب کی۔ تو ناظرین جب یہ شہادت ناکام ہوئی تو روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق اتنے خوش تھے کہ انہوں نے خوشی سے تکبیر کہی۔ اور ناظرین اس کے بعد جب پھر ایک اور موقع آیا کہ کوفے کی گورنری کے سلسلے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سخت پریشان تھے تو جس آدمی کو بھی وہاں بھیجتے تھے وہ ناکام ہوتا تھا، اور ناظرین وہ ایسا اس لیے تھا کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بیان کیا کہ کوفہ کے لوگ بے سرے لوگ تھے اور جو ان کو پسند نہ آتا تھا اس کو وہ ہٹانے کی کوشش میں لگے رہتے تھے۔ تو ناظرین پھر ایسا ہی چلتا رہا کہ ادھر کوئی حاکم پہنچا اور ادھر انہوں نے اس کے خلاف شکایتوں کا سلسلہ شروع کیا، تو پھر اس موقع پر آپ رضی اللہ عنہ نے گہرے غور و فکر اور مشاورت کے بعد حضرت مغیرہ بن شعبہ کا انتخاب کیا، اور اس مشاورت اور انتخاب اور اس کے پس منظر کی تفصیل بجائے خود بڑی بصیرت افروز ہے، اور ناظرین فاروقی بلکہ اسلامی انتظامیہ کا ایک نہایت اہم اصول اس کے ذریعے ہمارے سامنے آتا ہے۔ ناظرین اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمار بن یاسر کو کوفے کی گورنری پر بھیجا۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ ان سابقین اولین میں ہیں جنہوں نے بڑی مصیبتیں اسلام کی راہ میں اٹھائی تھی، مگر کوفے والے تو بس کوفے والے تھے کہ فوراً ہی شکایتیں شروع کر دیں، اور نہ صرف یہ شکایت تھی کہ وہ نااہل ہیں بلکہ یہ بھی کہ امانت و دیانت سے بھی خالی ہیں، جس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے انہیں واپس بلا لیا اور کہا کہ عمار میں جانتا تھا کہ یہ کام تمہارے بس کا نہ ہوگا، مگر میرا دھیان اس آیت کی طرف گیا
اور ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ان لوگوں پر احسان کریں جن کو کمزور بنا کر رکھ دیا گیا ہے، بس ان کو سربراہی دیں اور زمین کی وراثت بخشیں۔ تو عمار، اسی لیے میں نے تمہیں بیچنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اور ناظرین، پھر ان کو واپس بلانے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کوفے کے وفد سے پوچھا کہ اچھا تم بتاؤ کس کو چاہتے ہو؟ تو اس وفد نے فوراً حضرت ابو موسیٰ اشعری کا نام لیا۔ اور ناظرین، یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ بھی ایک بڑے پائے کے صحابی گزرے تھے اور وہ ان لوگوں کے اپنے بھی تھے اور ان کا بھی یمن سے تعلق تھا اور یمن کے بہت سے قبیلے کوفے میں آ بسے تھے۔ مگر ناظرین، دوبارہ سے سال بھر مشکل سے گزرا کہ ان کے خلاف بھی شکایتیں شروع ہو گئیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کو پھر کوفے سے ہٹا کر بصرے بھیج دیا اور اب اس خالی جگہ کے لیے فکر مند تھے کہ کیا کریں، کس کو بھیجیں۔ اور وہ مسجد میں جا کر لیٹے تو انہیں وہاں نیند آ گئی اور اسی حالت میں حضرت مغیرہ بن شعبہ وہاں پہنچ گئے۔ اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنا قیافہ شناسی کے ماتحت کہا کہ آپ کچھ زیادہ ہی فکر مند معلوم ہو رہے ہیں، خیریت تو ہے؟ تو ناظرین، جس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ سارا قصہ مغیرہ بن شعبہ کو سنایا اور اسی دوران میں اہل شورا بھی آ گئے اور ان کی دریافت کرنے پر کہ معاملہ کیا ہے، آپ نے دوبارہ فرمایا کہ اہل کوفہ نے مجھے بڑے مخمصے میں ڈال دیا ہے۔ اور پھر ناظرین، اس کے بعد نئے تقرر کے سلسلے میں مشورہ طلب کرتے ہوئے ان حضرات سے فرمایا کہ مسئلہ میرے سامنے یہ ہے کہ حکام اور والیان کے تقرر کے سلسلے میں کیا اصول برتوں، کس اعلیٰ اسلامی صفات والے کو ترجیح دوں، گرچہ وہ انتظامی لحاظ سے کمزور ہو یا انتظامی لحاظ سے مضبوط، اور اہل افراد کو ترجیح دی جائے اگرچہ وہ اسلامی صفات کے لحاظ سے اعلیٰ مقام کے نہ ہوں، بس وہ میانہ رو ہوں۔ اور ناظرین، آپ رضی اللہ عنہ کے الفاظ جو روایت میں نقل ہو رہے ہیں وہ کچھ یوں تھے کہ اے امیر المومنین، جہاں تک اعتبار سے کمزور مگر اسلامی لحاظ سے اعلیٰ درجے کے مسلمان کا سوال ہے تو اس کی اسلامیت کا فائدہ تو اس کی ذات کو پہنچے گا مگر اس کی کمزوری کا نقصان آپ کو اور مسلمانوں کو ہوگا، لیکن اگر اس کے برعکس کوئی مضبوط فرد ہو تو اس کی میانہ روی اس کے لیے ہوگی اور اس کی مضبوطی آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہوگی۔ اور ناظرین، اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب مذکورہ بالا سوال اہل مشورہ کے سامنے رکھا تھا تو ان کا اپنا رجحان بھی اسی طرف تھا، اور وہ جو شکایات آپ سے مرمی تھی کہ انہوں نے کہا یا اللہ میں کیا کروں، جو منتظم ہوتا ہے اس میں تقوی نہیں ملتا۔ اور ناظرین، اس شکایت اور تجربے کے نتیجے میں بالآخر وہ یہی طے کرنے پر مائل ہو گئے تھے کہ تقوی کو کم اور انتظام کو زیادہ اہمیت دی جائے۔ چنانچہ حضرت مغیرہ کا جواب سننے کے بعد آپ نے گویا انہی کو قبول کر لیا اور حضرت مغیرہ ہی کے لیے طے کر دیا کہ وہ کوفے کی ذمہ داری سنبھالیں۔ اور ناظرین، اس روایت کے الفاظ تاریخ میں کچھ یوں آتے ہیں کہ بس آپ نے کوفہ کی ولیت مغیرہ ہی کے سپرد کر دی اور وہ اس عہدے پر رہے حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے وفات پائی۔ ناظرین، یہ سب حضرت مغیرہ کی عظمتیں تھیں اور یہ سب عظمتیں ایک طرف، اور ایک اور عظمت ان کی ہمیں سورۃ توبہ اور سورۃ فتح کی ان قرآنی آیات سے ثابت ہوتی ہیں جن کا ذکر میں نے آپ سے پہلے کیا اور جن کی روح سے حضرت مغیرہ ایک طرف ان سرفروش انسانوں میں سے ہیں جن سے پروردگار عالم نے اپنی خوشنودی کا اعلان صلح حدیبیہ کے موقع پر کیا، اور دوسری طرف ان 30,000 فرما برداروں کی فہرست میں بھی ان کا نام ثابت ہے جن کو پروردگار نے غزوہ اسرت کی مہم کرنے کی خصوصی نظر سے سرفراز فرمایا تھا۔ اور ناظرین، یہ ان کی ایک سب سے بڑی عظمت تھی۔ اور ناظرین، دوسری عظمت ان کی صلح حدیبیہ اور تبوک کی سرفرازیوں سے حاصل ہونے کے باوجود ان کے لیے یہ بات ذرا بھی پریشان کن نہیں ہوئی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جس گفتگو کے سیاق و سباق میں ان کو کوفے کی حکومت دے رہے ہیں اس کی روح سے ان کا درجہ ایک ذرا کم متقی مسلمان کا ہوا جاتا ہے، بلکہ اس سے زیادہ انہوں نے تو گویا اپنے ہی ہاتھ سے اپنے اوپر کم متقی مسلمان کا لیبل لگا لیا تھا۔ اور ناظرین، ظاہر ہے کہ سب صحابہ کرام کا ایک درجہ نہیں ہو سکتا اور تقوی و طہارت میں بھی ان کے درجات مختلف تھے۔
اور ناظرین اسے بس ان کی عظمت کی بات ہی کہا جا سکتا ہے کہ ایسی ایسی قرآنی بشارتوں سے سرفرازی کے باوجود ان سے اگر کوئی اپنے آپ کو تقوی اور طہارت اور متدین میں مقابلہ کم تر دیکھتا تو بے تکلف اپنے آپ کو کم تر ہی جانتا اور کم تر سمجھے جانے پر راضی ہوتا۔ ناظرین یہ حضرت مغیرہ ہے۔ تو ناظرین اس کے بعد آپ کو میں کچھ ایسی بدنام کن روایات بتانے جا رہا ہوں کہ جس میں شیعہ حضرات سوائے 3-4 کے تمام اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ معاذ اللہ مرتد ہو گئے تھے، بلکہ سابقین اولین یعنی ابو بکر و عمر اور عثمان وغیرہ تو شروع ہی سے معاذ اللہ منافق تھے۔ اور ناظرین ایسا گمان رکھنے والوں کے لیے ٹھیک ہے کہ وہ ان حضرات کی شان میں جو بھی چاہیں سو ادب کریں، مگر جو شخص اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایسے گمان کو اپنے لیے بدبختی کی بات سمجھتا ہو، وہ کیسے مان سکتا ہے کہ یہ لوگ جنہوں نے اسلام کے لیے ایسی جان نثاریاں اور فرما برداریاں کی کہ خدا پاک نے بھی انہیں سنت قبولیت عطا فرما دی، اور وہ اسلام کی جڑ کھودنے کا کام کریں گے اور فخر سے کہیں گے کہ میں نے اسلام اور امت اسلام کے لیے تباہی کی اور داغ بیل ڈال دی ہے۔ اور ناظرین یہی بدبختانہ بات ہے جو یزید کی ولی عہدی کی تجویز کے سلسلے میں حضرت مغیرہ جیسے صاحب فضائل صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہماری تاریخی کتابوں میں منسوب کی گئی ہے۔ اور ناظرین تاریخ کی جو کتابیں اس وقت ہمارے سامنے ہیں، اور ناظرین ان سب میں سے سب سے زیادہ غضب ابن اسیر کی کتاب میں کچھ یوں ملتا ہے کہ اور اس سن ہجری میں لوگوں نے یزید بن معاویہ سے ولی عہدی کی بیعت کی، اور اس معاملے کی ابتدا مغیرہ بن شعبہ سے ہوئی تھی، اور حواریوں کے معاویہ نے کوفے کی امارت سے مغیرہ کو معزول کر کے سعد بن عاص کو مقرر کرنے کا ارادہ کیا۔ اس کے بعد مغیرہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے طے کیا کہ مجھے معاویہ کے پاس جا کر خود ہی اپنا استعفیٰ پیش کر دینا چاہیے تاکہ لوگوں کو یہ ظاہر ہو کہ مجھے عہدے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ بس یہ طے کر کے وہ معاویہ کے پاس گئے اور وہاں پہنچ کر اپنے دوستوں سے کہا کہ میں نے آج ولیت اور امارت حاصل نہیں کر لی تو پھر کبھی بھی نہیں کر سکوں گا۔ اور یہ کہہ کر وہ سیدھے یزید کے پاس پہنچے اور اس سے بولے کہ میاں بڑے بڑے اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بزرگان قریش گزر چکے ہیں، اب صرف ان کی اولاد رہ گئی ہیں، اور تم ان میں سے سمجھ بوجھ کے اعتبار سے بھی اور صنعت و سیاست کے علم کے اعتبار سے بھی افضل لوگوں میں ہو۔ میں نہیں جانتا کہ آخر امیر المومنین کو کیا چیز مان ہے کہ وہ تمہارے لیے ولی عہدی کی بیعت لے رہے ہیں۔ اور ناظرین یزید یہ سن کر بولا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بیل منڈے چڑھے گی؟ پر مغیرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کیوں نہیں؟ پھر پس یزید اپنے باپ کے پاس پہنچا اور یہ گفتگو بتائی، جس پر معاویہ رضی اللہ عنہ نے بات سن کر مغیرہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور پوچھا کہ یہ یزید کیا کہہ رہا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں امیر المومنین ٹھیک کہہ رہا ہے، میرے سامنے اس اختلاف اور خون ریزی کا منظر ہے جو عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کے بعد رونما ہوا، میں نہیں چاہتا کہ یہ دوبارہ ہو، اور یزید کی شکل میں آپ کے بعد ذمہ داریوں کو سنبھالنے والا ایک فرد موجود ہے، بس اس کا تقرر کر دیجئے تاکہ آپ کو کچھ ہو تو لوگوں کے لیے ایک جائے پناہ اور آپ کا خلف موجود ہو اور کوئی فتنہ فساد رونما نہ ہو پائے۔ پھر ناظرین یہ سن کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس کام کی صورت کیا ہوگی؟ اس کا جواب آپ نے کچھ یوں دیا کہ کوفے والوں کو متفق کرنے کے لیے میں کافی ہوں، بصرے کے لیے زیاد موجود ہے، اور ان دو بڑے شہروں کے بعد کوئی نہیں رہ جاتا جو آپ کی مخالفت کرے۔ اور معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات سن کر کہا کہ اچھا تم اپنے منصب پر واپس جاؤ اور اپنے بھروسے کے لوگوں سے بات چیت کرو، پھر دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ اور یہ کہہ کر معاویہ نے ان کو رخصت کیا اور یہ لوٹ کر اپنے دوستوں میں پہنچے اور بولے کہ میں نے معاویہ کا پاؤں ایسی رکاب میں پھنسایا ہے کہ اب نکلنے والا نہیں ہے، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پھوٹ کا وہ سامان کیا ہے کہ اب اس میں جوڑ کی صورت نہ ہوگی۔ تو ناظرین اسی پر کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، لیکن جتنا میں نے آپ کو بتایا ہے تو اس کے آخری جملہ سننے کے بعد کچھ سننے اور سمجھانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔
کیونکہ ناظرین کیا کوئی گنجائش اس بات کی ہے کہ ہم اصحاب بیت رضوان کے لیے اور مجاہدین غزوہ تبوک کے لیے خدائے ذوالجلال کی وہ خوشنودی اور کرم فرمائی بھی مانے جس کا نہایت بلند آہنگ اور اعلان قرآن پاک میں ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ان میں سے کسی کے بارے میں یہ ماننے کو بھی تیار ہو جائیں کہ انہوں نے دنیا کی ایک حقیر غرض کے لیے دیدہ دانستہ نہ صرف اسلام دشمنی کا ایک کام کیا بلکہ اس کا فخر سے اعلان بھی دوستوں میں کیا۔ تو ناظرین اس سے میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں، اور ایک بار نہیں ہزاروں بار مانگتا ہوں۔ ناظرین ہم ایسے لغویات مان کر قرآن پاک اور اس میں ہوئے گئے اعلانوں کو کیسے جھٹلانے کا کام کر سکتے ہیں؟ اللہ ہمیں ایسے فتنوں فسادوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ تو ناظرین اس باپ کے اس پارٹ میں نے آپ کو بتایا کہ کیسے مسلمانوں سے گمراہی کا کام کرنا شروع کر دیا گیا، اور کیسے اتنے بڑے اصحابہ کرام کو کن کن الفاظوں سے پکارا جانے لگا، اور کیا کیا ان سے باتیں منسلک کی گئیں جن کے بارے میں قرآن پاک سے ہمیں کیا کچھ دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو ناظرین اس پارٹ کو یہیں پر ختم کریں گے، اور ناظرین اگلے پارٹ بہت ضروری ہونے والے ہیں واقعہ کربلا کے حوالے سے، اور میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ ان تمام حصوں کو ضرور دیکھا کریں اور اپنا فیڈ بیک کمنٹ سیکشن میں ضرور دیا کریں۔ تو ناظرین پھر اگلے حصے میں آپ سے ملیں گے، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔